بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے جمعہ والے دن غسل کرایا اور غسل کیا اور پھر صبح سویرے ہی یعنی وقت سے بہت پہلے ہی چل پڑا اور تیاری میں لگ گیا اور جامع مسجد کو یا مسجد کو پیدل چل کر آیا، سوار نہ ہوا، پھر امام کے قریب ہو کر بیٹھا، اس کا خطبہ سنا، اس دوران کوئی لغو حرکت نہیں کی، تو اس شخص کو اللہ کے ہاں سے ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کے قیام کا۔ اس حدیث مبارکہ میں ہم میں سے ہر شخص کے لیے یہ فضیلت موجود ہے کہ ہم تھوڑا سا اہتمام کر کے اتنا بڑا اجر پا سکتے ہیں۔ جمعہ والے دن غسل کرنا اور جمعہ پڑھنا یہ تو عموماً ہر مسلمان ہی کرتا ہے، الا ماشاء اللہ کوئی بیچارہ بہت ہی غفلت کا شکار ہو تو وہ جمعے سے رہ جائے، ورنہ عام طور سے جمعے کا اہتمام مسلمانوں میں ہوتا ہی ہے، بس اس میں تھوڑی سی مزید اہتمام کی ضرورت ہے۔ فرمایا ایک تو اچھی طرح غسل کرے اور پھر جمعے کی تیاری میں صبح سویرے ہی لگ جائے، بلکہ بعض حضرات نے تو فرمایا کہ جمعے کی رات جب شروع ہوتی ہے، یعنی گزشتہ رات جسے جمعرات کی رات کہتے ہیں، کیونکہ اسلامی اصول سے جو رات ہے وہ پہلے آتی ہے دن سے، دن بعد میں آتا ہے، تو وہیں سے جمعہ کی فضیلت شروع ہو جاتی ہے، جمعہ کی تیاری، جسم کی صفائی، اصلاح وغیرہ، اور جمعہ کے اعمال جیسے سورہ کہف کا پڑھنا ہے یا اور چیزیں ہیں جیسے درود پاک کی کثرت ہے، تو یہ جمعرات کی رات سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال اگر رات سے نہیں ہے تو پھر دن میں جلد از جلد فرمایا یہ کام جس نے کیا، اور پھر بہت پہلے مسجد میں پہنچ گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے رجسٹر لے کر کھڑے ہوتے ہیں، جو بندہ بہت پہلے آتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک بڑی قربانی، بڑے جانور کی قربانی کرنے کا صدقہ ثواب لکھا جاتا ہے، پھر کچھ دیر کے بعد چھوٹا جانور، پھر اس کے بعد مرغی، پھر انڈا، حتیٰ کہ جب امام خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد اگر کوئی آدمی آتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ اس آدمی کا جمعہ کا فرض تو ادا ہو گیا، لیکن اسے کچھ جمعہ کے پڑھنے کی اور جمعہ میں جلدی آنے کی فضیلت نہیں حاصل ہوئی، اجر سے محروم رہ گیا۔ اس لیے جمعہ کے لیے وہ آدمی اگر جلد آیا اور پھر آتے ہوئے اس نے پیدل چلا، سوار نہیں ہوا، اگر دور سے کہیں آنا ہے تو پیدل تو مشکل ہے، تو کوشش کرے کہ پھر کچھ دیر انسان پیدل چل کر اس حدیث پاک پر عمل کر لے، کیونکہ پیدل چلنے میں ایک عاجزی ہے،
اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ میں پیادہ بغیر سواری کے بغیر کسی سہارے کے آپ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ امام کے قریب ہو کے بیٹھا اور جو کچھ کہا گیا اللہ اور اللہ کے رسول کی بات وہ بڑے دھیان سے اہتمام سے اس نے سنی۔ اس دوران اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ امام جب خطبہ دے رہا ہو اس دوران کسی کو خاموش کرانا بھی لغو حرکت ہے۔ اگر کوئی بول رہا ہے تو اسے بولنے دے۔ ہم اگر اس کو خاموش کروائیں گے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی کو اپنی نماز توڑ کر اسے خاموش کروائیں۔ وہ تو چلو جو کر رہا ہے سو کر رہا ہے، ہمیں اپنی نماز نہیں توڑنی۔ تو خطبے کے دوران انسان ایسے ہی ہوتا ہے جیسے نماز کی حالت میں ہے۔ امام جیسے نماز میں پڑھ رہا ہے نماز اور پیچھے نمازی اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اپنا کچھ نہیں کر رہے، ایسے ہی خطبے کے دوران، عربی خطبے کے دوران اپنا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی سنتیں پڑھنی چاہیے نہ نوافل پڑھنے چاہیے، بلکہ جو ہے وہ امام کو سننا چاہیے کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک آدھ روایت میں ایسا آتا ہے کہ آپ نے کسی صاحب کو کہا کہ تم سنتیں پڑھ لو، لیکن اس دوران آپ نے خطبے کو روک دیا، تو یا آپ نے ان کو صرف ان کے لیے رعایت فرمائی یا اس بات کا اہتمام بتایا، اہمیت بتائی کہ سنتوں کی اہمیت کیا ہے، ورنہ عمومی اصول جو ہے وہ یہی ہے کہ خطبے کے دوران نہ تو خطبہ روکا جائے نہ ہی خطبے کے دوران کوئی نماز وغیرہ پڑھی جائے، بلکہ صرف خطبہ سنا جائے۔ خطبے کو سننا بہت جو ہے وہ اس کا اہتمام ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ یہ آدمی جب ایسے حال میں جمعہ پڑھ کر فارغ ہوا تو اب دیکھیے اس کو کیا اجر ملا ہے۔ کان لہو بکل خطوہ، ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ اور عبادت کیسی ہے؟ دن کا روزہ اور رات کا مصلی پر قیام۔ دن کو روزہ نفلی رکھے انسان پورا 1 سال، اور رات کا قیام کرے، یعنی جتنا ضروریات سے فارغ ہو کر اس مصلی پہ کھڑا ہو گیا، اللہ کے حضور نوافل پڑھ رہا ہے، گڑ گڑا کر دعائیں کر رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، تو اندازہ لگائیے کہ 365 دن ہیں جن کے اندر اگر انسان یہ کام کرے تو کتنا اجر کماتا ہے۔ تو فرمایا کہ جمعے کے لیے اس طریقے سے شرکت کرنے والے آدمی کے 1 قدم پر یہ پورے سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا اہتمام نصیب فرما دے، آمین آمین یا رب العالمین۔